اب ہم چوتھا پارٹ شروع کر رہے ہیں۔ تو چوتھے پارٹ میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا جہیز کتنا تھا؟ تو آپ کا جہیز بہت بڑا جہیز تھا۔ اس وقت کی جو عورتیں تھیں، چاہے وہ یہودیوں میں تھیں یا مکہ میں تھیں، تو یہودی بھی بہت امیر تھے اور مکہ کے لوگ بھی بہت زیادہ امیر تھے، تو کسی عورت کو اتنا جہیز نہیں دیا گیا تھا جتنا بی بی جہیز ساتھ لے کے آئی تھی۔ تو اس میں اب میں گنتی کرنا بیٹھ جاؤں تو اس ویڈیو میں گنجائش نہیں ہے۔ کیا اونٹ تھے، کیا بکریاں تھیں، کیا مال تھا، کیا خزانہ تھا، کیا سونا اور چاندی تھے، کیا درہم و دینار تھے، اور اس قدر ان کی تعداد ہے کہ اس کے لیے الگ ایک کتاب چاہیے۔ تو بس مختصر یہ ہے کہ اگر مختصر طریقے سے بیان کریں تو کسی عورت کو اتنا جہیز نہیں ملا تھا جتنا جہیز بی بی ساتھ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی تھی۔ یہ سارے کا سارا جہیز بی بی نے حضور کے لیے اور دین اسلام کے لیے قربان کیا۔ اب اس کی چھوٹی سی اثار کی ایک مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ بی بی حلیمہ سعدیہ، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ حضور کے گھر آئیں اور حضور سے درخواست کی کہ ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا مال ہے تو ہماری مدد کر دیں کیونکہ فاقوں پہ نوبت آئی ہے۔ تو بی بی اس وقت سن رہی تھی، بی بی بیٹھی تھی۔ اتفاق سے جب اس نے سوال کیا تو بی بی موجود تھے، اور شاید کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ یہ سوال بی بی کے سامنے کریں۔ تو سوال تو حضور سے کیا تھا، لیکن فوراً بی بی نے بڑھ کے بعض جگہ 40 اونٹ لکھا ہوا ہے اور بعض جگہ 50 لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے 50 اونٹ حوالے کر دیے اور بہت ساری بکریاں۔ اس طرح سے وہ خوش ہو کے چلی گئیں۔ البتہ اس اخلاق سے متاثر ہو کے بی بی حلیمہ سعدیہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ بعد میں پڑھا، ان کی ضرورت پہلے پوری کی گئی، اور بغیر تفریق کے کہ کیا یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ تو غیر مسلموں پہ بھی یہ خانوادہ ہاشمی اور بی بی خدیجہ کا خاندان یہ رحیم و کریم تھے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کے مشکل ترین دن کون سے تھے؟ تو مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کے مشکل ترین دن وہ 3 سال تھے جب آپ شیب ابی طالب میں رہیں۔ تو شیب ابی طالب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، اور ہر بچہ اور بڑا یہ جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک 3 سال شیب ابی طالب میں رہا ہے۔ صرف حج کے دنوں میں اجازت ہوتی تھی کہ ان کو وہاں سے رہائی ملتی تھی، پھر وہ گھر آ جاتے تھے تو 1 مہینہ سودا سلف اکٹھا کر لیتے تھے اور پھر وہاں چلے جاتے تھے واپس۔ اور تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے۔ جو لوگ حاجی گئے ہیں یا جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں مکہ، میں بھی 2 دفعہ حج پہ گیا ہوں، تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے شیب ابی طالب دیکھا ہے؟ اور شیب ابی طالب کہاں ہے؟ کیا وہاں پتے ہوتے ہیں؟ قرآن شریف میں ہے کہ وادی غیر ذی زرع، یہ مکہ ایسی وادی ہے جس میں کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، اور یہاں تو پتہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے، یہاں تو گھاس بڑی مشکل سے نکلتی ہے، اسی لیے ایک تنکا بھی سبز تنکا توڑنا اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے 1-2 ماہ۔ تو پتہ اور تنکا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہلے وہ ہوتا ہی بڑا مشکل سے آئے، تو وہاں پتے کہاں سے آئے تھے جو ہاشمی کھاتے تھے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، ایسی نہیں ہیں۔ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ یہ 3 سال کس طرح گزرے اور ہاشمیوں کے کس طرح گزرے، اور ہاں مسلمان بہت تھے لیکن ہاشمیوں کے علاوہ اس شیب ابی طالب میں کوئی نہیں تھا، اور بی بی یہاں اپنی مرضی سے تھی، اور یہ محبت تھی ہاشمی خاندان کی، رشتے کی محبت، سسرال کی محبت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ایک نبی اور مرسل کی محبت اور رسول کی محبت۔ تو شیب ابی طالب کے متعلق میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ خانہ کعبہ سے صفا مروہ کی طرف جائیں، اور صفا مروہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ سے بالکل ملحق ہے مشرق کی طرف،
اور پھر بھائی اس کے دروازے کو پار کریں تو جو تھوڑا سا مشرق کی طرف علاقہ ہے چھوٹا سا، تو وہ محلہ بنی ہاشم ہے، اور محلہ بنی ہاشم سے پھر آپ تھوڑا سا مشرق کی طرف دیکھیں تو وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جو بی بی آمنہ کا گھر ہے، جہاں آج کل لائبریری بنی ہوئی ہے، بس وہیں کھڑے ہو جائیں، اور بائیں طرف وہ ابو جہل کا گھر ہے جہاں وہ لیٹرین بنی ہوئی تھی، اور دائیں طرف شیبہ، جہاں شیبہ کا گھر تھا، وہ شیبہ جو مکہ کا ایک دانا سردار تھا، رئیس تھا، جس کی بڑی عزت تھی، اور اس کے نام کا ایک دروازہ بھی صفا مروہ میں کھلتا ہے جس کو باب بنی شیبہ کہتے ہیں۔ تو صفا مروہ اندر محلہ بنی ہاشم سے جب آپ صفا مروہ آئیں تو دو دروازے ہیں، دائیں طرف کا دروازہ باب علی کہلاتا ہے، وہ ہاشمیوں کا دروازہ ہے، وہ حضرت علی کے نام سے منسوب ہے، اور بائیں طرف کا دروازہ وہ باب بنی شیبہ کہلاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے کے بالکل ساتھ جنوب میں یہ محلہ تھا بنی شیبہ کا، اور اس کے جنوب میں پہاڑ ہے جس کو کوہ ابو قبیس کہتے ہیں۔ تو وہاں مسجد بنی ہوئی تھی، لیکن آج کل وہاں مسجد نہیں ہے، وہ شاید گرا دی گئی ہے، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں۔ تو اس جگہ کھڑے ہو کے، محلہ بنی ہاشم میں کھڑے ہو کے جب آپ سیدھا مشرق کی طرف دیکھیں گے تو 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو پہاڑ نظر آتا ہے وہی شیب ابی طالب ہے۔ اب میں جب 2 دفعہ حج پہ گیا، ایک دفعہ میں 15 میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ پہ بلڈوزر پھرے ہوئے تھے اور گھاس وہاں بالکل نہیں تھی۔ جب میں 4 سال بعد 2019 میں پھر حج پہ گیا تو میں نے پھر وہاں دیکھا کہ وہ جو بلڈوزر پھرے ہوئے تھے وہ اسی طرح سے چٹیل میدان تھا، اور ایک تنکا بھی وہاں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جس زمین کی یہ حالت ہو تو وہاں سادات کا گزر بسر کس طرح سے ہوا ہوگا؟ بس یہ معجزہ سے ہوا ہوگا۔ اب کسی نے لکھا نہیں ہے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ پڑھا ہے۔ تو میں اپنے عقیدے کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جنت اور کوثر سے کچھ آتا ہوگا، تو یا وہ صبر کرتے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 3 سال کس طرح سے گزرے۔ اگر کسی مسلمان کے سینے میں تھوڑا سا دل ہے اور وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا سوچ لے کہ سادات نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے اور پھر ہم نے کیا کیا ہے۔ حرم میں ایک بی بی کی فضیلت یہ بھی ہے، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بی بی حرم میں با جماعت نماز پڑھتی تھی، اور حرم میں پہلی نماز اور پہلی با جماعت نماز حضور کے ساتھ وہ بی بی پڑھتی تھیں اور ساتھ مولا علی ہوتے تھے۔ تو ایک فضیلت بی بی کی یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد بہت زیادہ گریہ کیا، اور اتنا گریہ کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو طالب اسی سن 10 ہجری میں فوت ہوئے تھے، اور بی بی بھی تو حضور 1090 میں، تو 1 سال تک انہوں نے عام الحزن قرار دے دیا تھا سال کو، اور سب ہاشمیوں کو اور دوستوں کو اور صحابیوں کو کہا تھا کہ غم منائے، اور حضور بھی روتے رہتے تھے اس بی بی کے لیے۔ ایک اور بی بی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مریم کہتے تھے اور مریم ثانی کہتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں عورتوں میں سب سے بلند ترین مرتبے پہ جو فائز تھیں، جو طیب تھیں، طاہرہ تھیں، زکیہ تھیں، حضرت بی بی مریم تھیں، اور آج کے اس دور میں بی بی مریم وہ بی بی خدیجہ ہیں۔ تو قرآن شریف میں ایک آیت بھی ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور پھر تمہیں پاک کر دیا ہے، اور پاک کرنے کے بعد پھر تمہیں چن لیا ہے، دنیا کی تمام عورتوں میں سے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو اسی طرح بی بی کو بھی اللہ نے اسی کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو یہ مریم کی مثال بی بی سے کیوں دی گئی؟ یہ مریم کی مثال اس لیے دی گئی کہ بی بی کی 3 سال عمر تھی اور سہیلیوں کے ساتھ آپ کھیل رہی تھیں، تو اچانک سہیلیوں کو کیا خیال آیا، تو انہوں نے کہا کہ آؤ لات منات کے پاس ہو آتے ہیں اور وہاں تھوڑا سا ان کو سلام کر کے واپس آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی نے صرف 1 قدم بڑھایا، اور ابھی وہ قدم زمین پہ نہیں پڑا تھا کہ کان میں آواز آئی، اے خدیجہ آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو بی بی نے قدم وہیں روک لیا، سہیلیاں چلی گئیں، لیکن بی بی ادھر لات منات کے پاس نہیں گئیں۔
تو اس ایک معجزے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مریم کا خطاب دیتے تھے کہ یہ بی بی خدیجہ اس دور میں مریم ہے، اللہ نے ان کو بھی چن لیا ہے اور اللہ نے ان کو بھی منتخب کر لیا ہے اور اللہ نے ان کو بھی پاک کر دیا ہے، اور پھر پاک کرنے کے بعد پھر ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ تو عظیم مقصد کیا تھا کہ جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے اسلام پھیلا اس میں برابر حصہ تھا بی بی خدیجہ کے مال کا۔ تو ایک دفعہ یہ معجزہ ہوا کہ بی بی نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں چاند اتر آیا ہے۔ تو بی بی جب اٹھیں تو انہوں نے اپنی والدہ گرامی کو یہ خواب بتایا، تو انہوں نے والدہ نے کہا کہ اے بی بی یہ خواب مجھے 3 دفعہ آ چکا ہے کہ میں نے خواب میں 3 دفعہ دیکھا ہے کہ آپ کی گود میں چاند اترا ہے، تو لگتا ہے کہ خدا نے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے اور آپ کا یہ کوئی ایسی نورانی شخصیت ہے جو آپ کی گود میں آنے والی ہیں۔ تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ نورانی شخصیت کون ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ چادر میں ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں، تو جبرائیل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت القصا، کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف حضور کے ذریعے سے نہیں کرایا، حضور کی شان تو سب سے بلند ہے، لیکن یہاں بی بی فاطمہ کے شان بتایا اور دنیا کو قیامت تک بتایا کہ بی بی فاطمہ کی بھی ایک شان ہے۔ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے ان کا تعارف کرایا کہ اس چادر کے نیچے ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں، وہ ابوہا اور ان کے بابا ہیں، وہ بالہا اور ان کے شوہر ہیں، وہ بنوہا اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ کہ والد نے آپ کی تربیت کیسی کی تھی؟ وہ زمانہ تھا جب بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو باپ نے زندہ درگور کرنے کی بجائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، قرآن میں منع بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو یہ گھرانہ اسلام کو پہلے سے جانتے تھے، تو انہوں نے بیٹی کی اس طرح تربیت کی کہ اپنا سارا کاروبار سنبھال کے دے دیا، اور سارا کاروبار اور سارا کچھ سب کچھ بی بی خود سنبھالتی تھی۔ بڑے بڑے تجار اور پورے ملک سے دنیا سے تجار آتے تھے اور ان کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس کی بی بی سربراہی کرتی تھی، صدارت کرتی تھی۔ تو سارا کاروبار اور اس کا حساب کتاب جو اس زمانے کی عورت میں تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ آج امریکہ یورپ کے یونیورسٹیوں میں جب یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کتنے حقوق دیے ہوئے تھے۔ آپ حدیث کی راویہ بھی تھیں، لیکن افسوس یہ ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ آپ سے 25 سے بھی کم حدیثیں روایت ہوئی ہیں۔ حدیث جمع تو بعد میں ہوئی ہے، 6 پشتوں کے بعد ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں تو حدیث پہ پابندی تھی، اس خطرہ تھا کہ قرآن جمع ہو رہا تھا، کہیں قرآن کے ساتھ حدیث مکس نہ ہو جائے، تو حدیث جمع ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد امام بخاری 256 میں فوت ہوئے ہیں، تقریباً 200 سال بعد یہ حدیث لکھنی شروع ہوئی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام تو چلے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام جن کو بتا کے گئے وہ تابعین تھے، تابعین جن کو بتا کے گئے وہ تبع تابعین تھے، اور تبع تابعین جن کو بتا کے گئے وہ لوگ راویان حدیث تھے۔ تو اس طرح سے 4، 5 یا 6 پشتوں کے بعد، لیکن ضرور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بی بی خدیجہ سے باتیں سنی تھی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، لیکن اللہ برا کرے حسد کا کہ وہ عورتیں، وہ لوگ جنہوں نے بی بی خدیجہ سے حدیثیں سنی تھی انہوں نے آگے حدیثیں نہیں بتائیں۔ اور کیوں نہیں بتائیں؟ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ حسد تھا اس بات سے کہ اس نے ہاشمیوں میں شادی کیوں کی ہے۔ ہر خاندان چاہتا تھا کہ یہ اتنا مال اور مقام یہ سب ہمارے پاس آ جائے۔ جب یتیم عبداللہ کے ساتھ شادی ہو گئی تو سب کو حسد ہو گیا، اور یہ ہوا کہ حضور سے تو حسد تھا ہی، تو حضور کی باتیں پھر نہیں بتائی گئیں، اس طرف سے نہیں بتائی گئیں۔ تو 25 سے بھی کم حدیثیں آپ سے راوی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کی وفات کا تذکرہ ہے۔ تو آپ کی وفات 10 رمضان کو ہوئی، آپ 25 سال حضور کے ساتھ رہیں۔ 619 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ عیسوی کے مطابق یہ 619 ہے، اور نبوی کے مطابق یہ 10 نبوی ہے، اور ہجرت سے 3 سال پہلے ہے۔ آپ کی وفات تمام کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ آپ کی وفات 50 سال کی عمر میں ہوئی ہے،
جب 50 سال کی عمر میں ہوئی ہے اور یہ بھی درج ہے کہ آپ 25 سال حضور کے ساتھ رہی ہیں، اس 25 سال حضور کے ساتھ رہنے میں کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر تو اگر کوئی شخص ریاضی جانتا ہے تو وہ آسانی سے یہ سوال کر سکتا ہے، میرا خیال ہے دوسری جماعت والا بندہ بھی کر سکتا ہے کہ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، تو جو پہلے میں یہ بات چھوڑ گیا تھا تو اب میں دوبارہ اس کو، افلاطون نے دروازے پہ لکھ دیا تھا جو شخص ریاضی نہیں جانتا وہ اندر تشریف ہی نہ لائے، وہ صرف وقت ضائع کرے گا۔ تو جب بی بی، یہ کتابوں میں ہے کہ بی بی 50 سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ 25 سال کے حضور کے ساتھ رہی ہیں، تو کیا 50 میں سے 25 کو تفریق کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہاں، اگر حسد ہو تو پھر مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور نبی کے پیاروں کی سیرت پہ قائم رکھے اور چلائے، اور ان کے پیاروں سے ہمیں اللہ تعالی ہمیں محبت عطا کرے، اور ہم ان کی شفاعت نصیب ہو، اور قیامت کو آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ان کے قریب اور ان کے نزدیک جگہ رکھے اور غلاموں میں شمار کرے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ والائمۃ الميامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور انشاءاللہ ہم جلد کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، بچوں کو بھی دکھائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔